अस्सलाम वालेकुम। सुबह बखैर। ए बुलंदियों के बादशाह, ए रब्बे कायनात, हमारे दिल और हमारे कदम अपनी रज़ा की खातिर फेर दीजिए। आमीन सुम्मा आमीन बेहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो ये जी आज मैं अपने व्लॉग का आगाज़ सुबह सुबह कर रही हूँ। हम उठे हैं और ये देखे छत पर आ गए हैं। छत से आपको ये बहरिया टाउन का व्यू दिखा रही हूँ। जिन्होंने मेरा पिछला व्लॉग देखा होगा तो उन्हें पता होगा कि हम लोग बहरिया टाउन आए हुए हैं। हमारे बड़े भाई के घर दावत थी तो हम इधर ही थे, रात को स्टे किया था। आज मेरी बेटी ने जाना है, हम उसे एयरपोर्ट पर छोड़कर फिर वापसी होगी हमारी। तो ये देखें छत से कितना प्यारा व्यू है और कितनी आबादी हो गई है दूर दूर तक। पहले यहाँ हम आए थे तो इक्का दुक्का ही मकान बने हुए थे, लेकिन अब ज़्यादा बनते जा रहे हैं। फिर भी ये साथ एक आध प्लाट अभी तक खाली है। छत पर आए तो पूरा बहरिया टाउन नज़र आता है माशाल्लाह, तो बहुत अच्छा लगता है। और सर्दियों में छत पर बहुत ज़्यादा धूप लगती है और गर्मियों में तो ज़ाहिर है गर्मी होती है, लेकिन हवा भी ऊपर खूब होती है। गर्मियों में रात के टाइम जो तीसरी मंज़र पर सोएं तो बहुत ही मज़ा आता होगा। ये देखे जी नीचे सारे रोड नज़र आ गए हैं माशाल्लाह, सही खुले खुले बने हुए हैं। यहाँ वॉक करने का भी अपना ही मज़ा है। ये इनके घर के पीछे थोड़ी सी जगह है, इन्होंने ये सब्ज़ियाँ बनाई हैं। अब ये देखें क्यारे बना कर लगाई हैं। घर का सब्ज़ धनिया पुदीना और कोई सब्ज़ी हो जाए तो क्या ही बात है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रेश भी होती है। तो ये जी अब कपड़े इस्त्री करने लगे हैं। मेरी बेटी कपड़े इस्त्री कर रही थी, अभी हम जाने की तैयारी करते हैं। इधर मेरी सिस्टर नाश्ता बना रही हैं। माशाल्लाह कितने अच्छे गरम गरम मज़ेदार पराठे। इनके पराठे बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, बहुत अच्छे बनाती हैं, क्रिस्पी होते हैं और बहुत मज़ेदार होते हैं। ये जी साथ दूध पत्ती बन रही है माशाल्लाह। मैं नाश्ता करने लगी हूँ। मैंने तो चप्पल कबाब लिए हैं, क्योंकि चप्पल कबाब इन्होंने रात को बनाए थे, बहुत ही मज़ेदार थे, तो मैं ये खाऊंगी। जैसे जैसे बच्चे उठते जा रहे हैं नाश्ता कर रहे हैं, जो जिसकी डिमांड है वही पूरी हो रही है। साथ सालन भी गर्म किया, अंडे भी फ्राई किए हैं माशाल्लाह। सब लोग तैयार हो गए हैं और अब हम निकल रहे हैं और सब एक दूसरे को मिल रहे हैं। बस बहुत ही अच्छा हमारा यहाँ पर टाइम गुज़रा, हमने स्टे किया, बहुत अच्छा लगा। अल्लाह पाक इनको इसी तरह सदा शादो आबाद रखे। अल्लाह पाक इनको अपने बच्चों की खुशियाँ दिखाए। बहुत ज़्यादा बहन भाइयों के साथ करते हैं। जब भी हम आते हैं इधर स्टे करते हैं तो जाते आते हैं इधर। बस यही होती है कि इज़्ज़त देने से ही इज़्ज़त मिलती है। जो इज़्ज़त देता है तो उसकी इज़्ज़त भी करनी चाहिए। और ये हमारे बड़े भाई तो सबके लिए एक मिसाल हैं। जो इनके साथ नहीं भी करता ये उसके साथ भी इतना ही ज़्यादा करते हैं। अल्लाह पाक इनको ज़िंदगी सेहत दे और सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए और बच्चों की खुशियाँ देखनी नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। 5 बजे की फ़्लाइट है तो हम लोग घर से तकरीबन 1:45 हो गए थे तैयार होते होते। तो अब हम अपनी मंजिल की जानिब तेज़ी से रवां दवां हैं, ताकि फ़्लाइट जो है वो मिस ना हो जाए या बच्ची देर से ना पहुँचे। हर बंदा यही सोचता है कि चलो टाइम से पहले जाना ज़रूरी है। वैसे भी फ़्लाइट से 2 घंटे पहले इन होना ज़रूरी होता है। टाइम का पता ही नहीं चलता, इतनी जल्दी गुज़र जाता है। बस ऐसे लगता है जैसे ये कल आई थी और आज जा रही है। इतनी जल्दी टाइम गुज़र गया। और खुशियों के दिन तो बहुत ही जल्दी गुज़रते हैं। बच्चों से जुदाई बहुत मुश्किल काम है और बच्चे भी बहुत परेशान होते हैं जब जाते हैं, लेकिन क्या किया जाए, इनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए करना ही पड़ता है। अपने आप से दूर करना पड़ता है ना चाहते हुए भी। बस यही दुआ है कि हर देसी परदेसी की खैर हो। अल्लाह पाक सबके बच्चों का मुस्तकबिल आसान करे, सबको खुशियाँ दे और ढेरों ढेर कामयाबियाँ दे। सबको अपने बच्चों की खुशियाँ देखनी नसीब करे हमारे समेत। आमीन सुम्मा आमीन। अब हम ये मोटर वे के करीब हैं। ये मोड़ आ गया है जहाँ पर ये मोटर वे शुरू होता है और यहाँ पर कितना रश है, क्योंकि यहाँ पर बसें खड़ी होती हैं लाहौर की और पेशावर की
تو یہاں سے لوگ پھر بیٹھتے ہیں اور یہاں پر انتظار کرتے ہیں، اس لیے یہاں بہت رش ہوتا ہے۔ بس موٹر وے سے آگے پھر تقریباً آدھا گھنٹہ لگتا ہے ایئرپورٹ تک جانے میں، تو یہاں سے جلدی آ جاتا ہے۔ تو ویسے ہم اپنے گھر سے آئیں تو تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک سب کے بچوں کا پردیس آسان کرے، سب کی خیر ہو۔ جو بھی سفر کر رہے ہیں، ہوائی سفر کر رہے ہیں، زمینی کر رہے ہیں، جس منزل پر جا رہے ہیں، اللہ پاک ان کی منزلیں آسان کرے اور خیر خیریت سے وہ جائیں، آمین ثم آمین۔ جس دن بچوں نے جانا ہوتا ہے تو ان کا دل بھی اداس ہوتا ہے اور ہمارا بھی ہوتا ہے، کیونکہ پتہ ہے اب یہ چلے جائیں گے۔ بس ماں باپ کی ساری زندگی کا محور اس کے بچے ہی ہوتے ہیں۔ پہلے پیدا ہوتے ہیں، پھر انہیں پالتے ہیں، پھر انہیں پڑھاتے ہیں، پھر ان کی اگلے گھر کی فکر ہوتی ہے کہ ان کے گھر بن جائیں۔ بس اللہ پاک ان کا نصیب اچھا کرے، آمین ثم آمین۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے والدین نے بھی ہمارے ساتھ اسی طرح قربانیاں دی ہیں جس طرح آج ہم بچوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ ہم نے تو خیر اتنی محنت نہیں کی جتنے ہمارے والدین نے کی ہیں، کیونکہ اس وقت تو اتنی سہولتیں بھی نہیں ہوتی تھی۔ آج کل تو بہت زیادہ سہولیات ہو گئی ہیں۔ میں جب پڑھتی تھی اسلام آباد تو میرے والدہ میرے پاس آیا کرتی تھی سزوکیوں پہ بیٹھ کر، بسوں پہ بیٹھ کر، اور آج کل تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہمارے پاس گاڑیاں ہیں، ہم آ جاتے ہیں لینے، بچوں کو چھوڑنے بھی چلے جاتے ہیں۔ ایئرپورٹ پر پہنچ گئے ہیں، پارکنگ میں جگہ ہی نہیں مل رہی، ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں کیونکہ بہت زیادہ رش ہے۔ یہ دیکھیں عمرے سے لوگ آتے ہیں تو ان کے لیے یہ لوگ گاڑیاں ڈیکوریٹ کر کے لاتے ہیں، ماشاءاللہ۔ نہیں دو ٹھیک ہے، پاپا کہہ رہے ہیں ایسا نہیں، ٹھہرو دونوں مل کے اٹھاؤ، وہ بہت بھاری ہے، دونوں مل کے اٹھاؤ۔ ابھی رکھ دیتی ہوں، رکھ دو۔ چلے شکر ہے اللہ کا، پارکنگ بھی مل گئی ہے اور یہ ٹرالیاں بھی مل گئی ہیں 2، تو الگ الگ اس پہ سامان رکھ دیا ہے اور اب ہم جا رہے ہیں اندر۔ وقت پر پہنچ چکے ہیں، بس 3 بج رہے ہیں اور 5 بجے کی فلائٹ ہے اور ایگزیکٹ 2 گھنٹے باقی ہیں، بس تھوڑی دیر بعد بیٹی کو الوداع کرتے ہیں۔ یہ جی ایئرپورٹ کے اندر ٹک شاپ بنی ہوئی، یہ دیکھیں یہاں پر بھی یہ ہار وغیرہ اور انہوں نے پھولے کے گلدستے رکھے ہوئے ہیں، لوگ یہاں سے بھی خرید سکتے ہیں، لیکن یہاں پر بہت ایکسپینسو ہوتے ہیں۔ ایک پاپڑ بھی بہت زیادہ مہنگا ہوتا ہے جو بچوں کے لیے انہوں نے رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے ایئرپورٹ ہے تو یہاں پر پھر چیزیں مہنگی ہوں گی۔ ہم لوگ لفٹ پہ اوپر جا رہے ہیں کیونکہ مجھ سے زیادہ چلا نہیں جاتا، تو ہم نے سوچا چلو ہم لفٹ سے جاتے ہیں، بچے تو ادھر سے چلے گئے ہیں۔ ہم لوگ لفٹ میں نیچے چلے گئے تھے جب کہ ڈپارچر اوپر ہے، تو ابھی ہم دوبارہ پھر لفٹ میں بیٹھ کر پھر اوپر جاتے ہیں۔ اب ہم دوبارہ اوپر آ رہے ہیں کیونکہ ڈپارچر اس منزل سے بھی اوپر ہے۔ ہم اوپر آ گئے ہیں لیکن اس سے بھی اوپر جانا ہے، تو اب سیڑھیوں کے ذریعے اوپر جا رہے ہیں۔ اور یہ دیکھیں سب سے نیچے یہ ارائیول ہے اور بہت زیادہ رش ہوا ہے کیونکہ ابھی لگتا ہے عمرہ فلائٹ آنے والی ہے، اس لیے لوگوں نے ہار بھی پکڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے گلدستے بھی اٹھائے ہوئے ہیں۔ اوپر پہنچ گئے اور اب جی الوداعی ٹائم آ گیا ہے، سب سے مل رہی ہے بچی۔ دونوں بیگز کا کافی ویٹ تھا تو ہم نے ساتھ ہیلپر بھیجا ہے۔ سامان بار بار اتارنا اور پھر ٹرالی پہ رکھنا مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے وہ جب بورڈنگ کارڈ لے لے گی تب وہ واپس آئے گا۔ ہیلپر نے آ کر بتایا کہ بچی کا سامان بہت زیادہ ہے، تقریباً 4 کلو زیادہ ہے، تو پھر ہم نے اس کو ایکسٹرا پیسے دیے، تو پھر اس نے آ کر ہمیں بتایا کہ اب سامان کلیئر ہو گیا ہے، تو اب ہم واپس جانے لگے ہیں۔ یہ میرا ولاگ کال کا کچھ بنا ہوا تھا، کچھ آج میں نے ایڈیٹنگ کی ہے۔ تو میری بیٹی کو ہم رخصت کر کے جب راستے میں پہنچے تو اس نے بتایا کہ میری 5 کے بجائے 6 بجے فلائٹ ہے، تو پھر 6 بجے جب پتہ کیا تو کہہ رہے تھے 7:30 بجے کی فلائٹ ہے۔ جب 7:30 ہوئے تو انہوں نے بتایا کہ آج رات کو 12:30 بجے فلائٹ جائے گی، تو آپ لوگ ویٹ کریں۔ انہیں کھانا وغیرہ دیا، انہوں نے کھایا اور وہ ویٹ کرتے رہے۔ اس کے بعد جب 12:30 بجے تو انہوں نے بتایا کہ آپ بس سے باہر آ گئی ہیں،
آپ کو ہوٹل میں لے کر جاتے ہیں، وہاں اپنے اسٹے کرنا ہے، اور کل دن کو 11 بجے کی فلائٹ ہے۔ یہ PIA کی فلائٹ تھی جس سے میری بچی جا رہی تھی، اور یہ 6 – 6.5 گھنٹے میں تقریباً چائنا پہنچ جاتی ہے، لیکن یہ 27 گھنٹے میں پہنچی ہے۔ رات انہوں نے ہوٹل میں گزاری اور صبح 9:30 بجے پھر انہیں گاڑی ایئرپورٹ لے کر گئی، اور 11 بجے یہ پلین میں بیٹھے ہیں، اور پھر شام کو 6 گھنٹے کے بعد یہ اپنی منزل پر پہنچی ہے۔ جب وہ بھی مشکل میں تھی تو ہم بھی ظاہر ہے ٹینشن میں تھے، اور ہم نے بھی ساری رات جا کر گزاری ہے، اور شکر الحمدللہ کہ آج بچی پہنچ گئی ہے، لیکن 6.5 گھنٹے کا سفر تھا جو کہ 27 گھنٹے میں طے ہوا ہے۔ یہ بہت یادگار سفر ہے، اس پر ایک مضمون لکھا جا سکتا ہے۔ ویسے امتحانوں میں آتا ہے کہ آپ ایک یادگار سفر لکھیں، تو میری بیٹی یہ سفر لکھ سکتی ہے۔ السلام علیکم میرا بچہ شہزادہ۔ چلے جی، اب میں ولاگ کا اختتام کرتی ہوں۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔